سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, तिलावत कलाम पाक के बाद अब ऐसी हस्ती का जिक्र करेंगे जिसका नाम अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ लगाया है। लिहाजा इसी इत्तिसाल और इक़्तिरान को बाकी रखते हुए ज़िक्र खुदा के बाद ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए मैं सदा लगाता हूँ और सलाम बंदा तो वो आए और यहाँ पर नात पेश करें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ ہاں صاف تو سب نے پائے ہیں، ہاں صاف تو سب نے پائے، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ ہاں صاف تو سب نے پائے ہیں، ہاں صاف تو سب نے پائے، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا،
تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے، ختم رسل باقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسل باقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل باقی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ سلام۔ مقصد کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نت نئے فتنوں سے دوچار ہیں اور دنیا کے جھمیلوں میں گھیرا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں نئے فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور مغربی تہذیب نے اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیا، اور جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا اسی قوم میں اسلامی تعلیمات کو بیدار کرنے کی غرض سے ہمارے ڈابٹ اور مراد پور کے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ کچھ باتیں معاشرے میں رکھی جائیں تاکہ معاشرے میں دینی بیداری آ جائے۔ تو لیجئے اب ہمارے سامنے ہمارے آئے ہوئے مہمان، معزز مہمان مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی بات اپنے ملفوظات سے ہمیں محفوظ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہمارا اصل موضوع ہے وضو اور غسل کے کچھ اہم مسائل۔ اس سے پہلے ہم کچھ بنیادی باتیں سنیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، یعنی ہماری جو شخصیت ہے نا،
یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے. اگر وہ دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز ختم ہو جائے تو انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہمارا جسم ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور جتنا ضروری ہمارے لیے ہمارا جسم ہے اتنا ہی ضروری بلکہ اس سے بڑھ کر ضروری چیز وہ ہے جو جسم کے اندر ہماری روح کہلاتی ہے. وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہم انسان ہوتے ہیں، جسم اور روح. دو میں سے ایک بھی اگر ختم ہو جائے تو انسان نہیں کہلاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے. یعنی ہمارا جسم اچھا خاصا ہو، ہٹا گھٹا ہو، مضبوط ہو، لیکن صرف روح نکل جائے تو پھر کوئی انسان بھی نہیں کہتا. اسے لاش کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے. تو صرف ہمارا جسم کوئی کام کا نہیں، اور جسم نہ ہو تو فقط روح کسی کام کی نہیں. دونوں ہی چیزوں کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، جسم کا اور روح کا، دونوں چیزیں جب مل جاتی ہے تو انسان بنتا ہے. اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے اور جو مسائل ہمارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، اتنے ہی مسائل اور ویسے ہی مسائل ہماری روح کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن دونوں مسائل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جسم کا ہر مسئلہ ہم محسوس کرتے ہیں اور روح کے مسائل کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. جیسے دیکھیے، ہمیں جو بھوک لگتی ہے نا، تو وہ بھوک ہمارے جسم کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہمارے جسم کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے. تو جب بھوک لگتی ہے تو ہمارے پیٹ میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ پورے جسم میں عجیب سی کیفیت، آدمی بے چین ہو جاتا ہے. جب بہت زیادہ بھوک لگ جائے تو اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہمارے جسم کا مسئلہ ہے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو جیسے بھوک ہمارے جسم کو لگتی ہے نا، ایسے ہی ہمارے ساتھ تو اور ایک چیز روح بھی لگی ہوئی ہے نا، اس روح کو بھی بھوک لگتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جسم کی بھوک ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور روح کی بھوک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن لگتی تو اسے بھی بھوک ہے. تو آپ سوچیں گے کہ جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے تو کھانا ہوتا ہے. روح کو اگر بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک کس چیز سے مٹتی ہے؟ کیسے وہ سیراب ہوتی ہے روح؟ تو اللہ خود فرماتے ہیں اپنے قرآن مجید میں کہ روح سیراب ہوتی ہے اور روح شکم سیر ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمارے روح کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے. لہذا جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ہم صبح کی چائے پیتے ہیں نا، وہ جسم کی ضرورت رہتی ہے. اس سے پہلے ایک ضرورت روح کی اللہ نے فجر کی نماز ہمارے لیے رکھا ہے. جیسے ہم صبح اٹھتے ہی اپنے جسم کے لیے چائے کا انتظام کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ہماری روح کا ناشتہ ہوتا ہے فجر کی نماز. جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے اپنے روح کو سیراب کیا، روح کو پوری رات بھر میں جو لگی ہوئی بھوک تھی اسے مٹا دیا. پھر جیسے جیسے دن گزرتا ہے پھر روح کو بھوک لگتی ہے تو دوپہر کے وقت میں اللہ نے اس کے لیے اور ایک غذا کا انتظام کیا ہے ظہر کی نماز کی صورت میں. پھر عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں یہ روح کی غذائیں ہیں. ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، شام میں بھی چائے پیتے ہیں، پھر رات میں کھانا کھاتے ہیں. جتنے ناشتے اور جتنے کھانے ہمارے جسم کے لیے ہے اتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ہمارے لیے رکھی ہے. لہذا جس طرح اہتمام سے ہم اپنے جسم کو غذائیں پہنچاتے ہیں اتنے ہی اہتمام سے بلکہ اس سے زیادہ اہتمام سے ہم اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے والے بنے.
نمازوں کا اہتمام ہمارے روح کی سب سے بڑی غذا ہے. پتہ ہے کہ جب ہم بھوک لگنے پر کھانا نہیں کھاتے تو ہمارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتی ہے، دولت ہوتا ہے، اچھے سے اچھا گھر ہوتا ہے، سارے سب کچھ عیش کا سامان ہوتا ہے، لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، زندگی میں عجیب سی پریشانی رہتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ پریشان کیوں ہے. سب کچھ ہے ان کے پاس لیکن پھر بھی پریشان ہے. تو پتہ ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے احکام سے دور ہوتا ہے، نمازوں سے، عبادتوں سے دور ہوتا ہے، تو اس کی روح بے چین ہوتی ہے. وہ روح کی بے چینی ہماری زندگی کی خوشیوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں عجیب بے چینی ہوتی ہے. وہ بے چینی اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب ہم روح کو اس کی غذائیں دیں گے، یعنی اللہ کی عبادت پر آئیں گے. جیسے دیکھیے ہم کسی میت کے سامنے جب بیٹھتے ہیں نا، میت کے سامنے، تو میت تو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن میت کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر بھی عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، عجیب سے بے چینی ہوتی ہے. کیوں پتہ ہے؟ ایک میت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کر آدمی کو تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. ظاہر بات ہے میت کے سامنے بیٹھ کر کوئی ہنستا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں کرتا ہے، کیونکہ خود اسے اپنی فکر ایک لاحق ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا میں بھی مر جاؤں گا. تو یہ موت کا غم جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بے چین کرتا ہے. تو آدمی میت کے سامنے بیٹھتا ہے تو دل کی کیفیت تھوڑی سی بدل جاتی ہے. تو دل کی کیفیت بدلتی ہے سامنے کے مردے سے، سامنے پڑی ہوئی میت سے. جب ہماری روح اندر سے مر جائے گی تو کیسے ہمیں بے چینی نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ہم روح کو اس کی غذائیں نہیں دیں گے تو روح مر جاتی ہے. جیسے ہمارا جسم مرتا ہے ویسے روح بھی مر جاتی ہے. اور جب روح مرتی ہے اس وقت آدمی بے چین ہی بے چین رہتا ہے، زندگی میں اسے کسی چیز سے سکون نہیں ملتا ہے. لہذا جس طرح ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے روح کی بھی فکر کرنے والے بنے. جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے نا، سر دکھنا، پیٹ کا دکھنا اور بڑے بڑے مسائل جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جسم جیسے بیمار ہوتا ہے ایسے ہی ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور روح کی بیماریاں کیا ہے؟ بد نظری کرنا، گانے سننا اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں یہ روح کی بیماریاں کہلاتی ہے. غیبت کرنا، چغلی کرنا اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ ہماری روح کی بیماریاں ہیں. ضرورت ہے کہ ان بیماریوں سے بھی ہم ویسے ہی بچیں اور ویسے ہی ڈریں جیسے جسم کی بیماریوں سے ہم ڈرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم یہ سمجھے کہ ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ ہمارے دین اسلام کا پورا کے پورا مدار اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے اوپر رکھا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے وہ نماز ہے. ویسے تو یہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہوگی کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کہ ہمارا پورا اسلام باقی رہتا ہے ان 5 عبادتوں پر. اس میں نمبر 1 ہے ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس سے ہمارا دین اسلام باقی رہے گا وہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اب دنیا میں جتنے بھی اپنے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹے ہیں بلکہ کذاب ہیں. جھوٹے ترین انسانوں میں ان کا شمار ہوگا جو آج اٹھ کر یہ کہے گا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی عیسیٰ ہوں اور نہ جانے میں مہدی ہوں. آج کے دور میں نت نئے مسائل اور بڑے سے بڑے فتنے اجرونما ہو رہے ہیں. عجیب سے عجیب مسائل اور عجیب سے عجیب فتنے آج کے دور میں ہمارے سامنے ہیں.
ضرورت ہے کہ ان فتنوں کو ہم جانیں. جب ہمیں پتا ہوگا کہ آج یہ مسائل چل رہے ہیں، ایسے فتنے ابھر رہے، تو ہمیں بچنا آسان ہوگا. ورنہ ہمیں جب خبر نہیں ہوگی تو ہم خود کون سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کون سے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلی عبادت ہے بنی الاسلام علی خمس میں ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے روزہ، چوتھی چیز ہے حج، اور آخری ہے زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ نے اس دین اسلام کا مدار رکھا ہے. پورے دین کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر ہے. اس میں اسلام کے بعد جو بقیہ 4 چیزیں بچتی ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں، ایمان کے بعد یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں میں اگر غور کیا جائے، ان 4 عبادتوں میں، تو سب سے اہم عبادت نماز ہے. وہ اس وجہ سے اس کا اہم ہونا، نماز کا اہم ہونا ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، صرف ایک نماز ایسی عبادت دی ہے ہمیں جو کسی شخص کو کسی حال میں کسی صورت میں اللہ نے معاف نہیں کیا ہے. ورنہ ہمیں پتا ہے کہ حج کرنا کس کے ذمہ فرض ہوتا ہے؟ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو حج کرنے کی آج کے زمانے میں، آج کے زمانے کے حساب سے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ اور لاکھوں کی ہی بات ہے کہ جس کے پاس اتنا مال، مثلا 4 لاکھ 5 لاکھ روپے آج کے زمانے کے حساب سے اگر ہو، اور یہ 4 اور 5 لاکھ بھی اپنے گھر کی تمام ضروریات سے زائد ہو، ہمارا جو کچھ ہمارے گھروں کے مسائل ہے اس سے زائد ہو، اتنا زائد پیسہ اگر انسان کے پاس ہے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس 4 اور 5 لاکھ زائد ہونے کی چھوڑیے، ضرورت کے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے انسان تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس زائد کیا ہوتا، پورا مال بھی اتنا نہیں ہوتا ہے. اتنے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، لہذا ان پر حج پوری زندگی میں فرض نہیں ہوتا ہے. تو گویا ایک غریب کے ذمے سے، جو آدمی غریب ہوتا ہے نا، اس کے ذمے سے گویا حج تو ویسے ہی نکل جاتا ہے، حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے، تو حج نکل گیا. ایسے ہی زکوٰۃ بھی اس شخص پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس اچھا خاصا مال ہو. یعنی سونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھی لاکھوں روپے کے مسائل ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے اگر کسی کے پاس ہو تب جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو ایک غریب کے ذمے زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہٹ جاتا ہے کہ غریب پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا ہے. اب 2 بچے ہیں، روزہ اور نماز. اب اگر روزے کو اگر دیکھتے ہیں تو روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو یقیناً سب کو رکھنے کا حکم ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ انسان اگر ایسا بیمار ہو کہ اس کے بیمار ہونے کی اچھا ہونے کی امید ہی نہیں ہے. آج کل بہت عجیب بیماریاں بھی نکل رہی ہے. اللہ ہم سب کی ہر طرح کی بڑی بری بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو عجیب بیماریاں جو پہلے لوگ سن نہیں سکتے تھے ہم دیکھ رہے. ہمارے بڑوں نے جو بیماریوں کا نام نہیں سنا تھا آج وہ ہم سہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. تو ایسی بڑی بیماریوں کا وجود، تو ہم یہ بھی سمجھے کہ گناہ جتنے عام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اتنی بڑی بیماریاں بھی آتی ہے. تو ایسا آدمی اگر بیمار ہو جائے کہ زندگی پر اچھا ہونے کی امید نہیں ہے اور اس بیماری میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا ہے، تو شریعت نے ایسے شخص کے لیے بھی روزہ معاف کیا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ روزہ کس کے لیے معاف ہے؟ جو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس بیماری میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جیسے بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہے جس میں ہر 1-2 گھنٹے میں کھانا ضروری ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، لیکن اس کے بغیر آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہے. ایسی شدید بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن ایک آدمی بالکل نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، بالکل کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ اگر روزہ چھوڑتا ہے تو یقیناً یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ایک نوجوان روزہ چھوڑے. ویسے ہمیں پتا ہے رجب کا مہینہ تو شروع ہو ہی چکا ہے،
रजब का महीना शुरू हो चुका है, रजब के बाद शाबान आता है, शाबान के बाद रमजान आने ही वाला है, 2 महीने मुकम्मल भी बाकी नहीं है। और 2 महीने पहले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान को मांगते थे, ए अल्लाह 2 महीने बाद में आने वाला है, लेकिन 2 महीने पहले से हुजूर मांगते थे कि अल्लाह रमजान नसीब फरमा, रमजान नसीब फरमा, क्योंकि हुजूर को पता था कि रमजान अपने अंदर इतनी ज्यादा बरकतें लिए हुए है कि वक्त का नबी भी उसे मांग रहा है, हमें नसीब हो रहा है और हम छोड़ रहे हैं। रमजान नसीब होता है, उसके बावजूद हम रोजा छोड़ रहे हैं, यकीनन शर्म की बात है, हया की बात है। आज से हम नियत करें कि जब रमजान आएगा हम रोजे रखेंगे, और रोजा रखने के लिए हम तैयारी करें, आज से तैयारी करें। और उसकी एक तैयारी ये भी है, एक रोजे की एक तैयारी जो हम आज से कर सकते हैं वो ये है कि हर वो चीज जो हमें दिन में बार बार खाने की आदत होती है वो आज से हम कम कर दे, तब जाकर रमजान तक एक लेवल पर पहुंच जाएंगे कि रमजान आएगा और रमजान में वो चीज हमें रोजा रखने से पीछे नहीं रख पाएगी। मसलन बहुत सारी चीजें जो शरीयत ने खाने से वैसे ही मना किया है, बहुत सारी चीजें जो खाई जाती है सेहत के लिए नुकसान है, शरीयत ने भी उसे जायज नहीं करा दिया है, गुटखा है और ये है और वो है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, सिगरेट है, बीड़ी है, शरीयत ने भी मना किया है, सेहत तंदुरुस्ती के लिए भी वो नुकसानदेह है। उससे बढ़कर तो इन चीजों के खातिर आदमी रोजे भी छोड़ता है। तो आज से ये चीजें कम कर दे इसी नियत से कि रोजे में कोई हमें परेशानी ना हो पाए। ये भी रोजे की एक तैयारी होगी हमारी आज से, कि आज से हम उन चीजों पर कंट्रोल करना शुरू करें जिनकी वजह से रोजा छोड़ने की नौबत आती है। लिहाजा कोशिश करें, पता है अगर हम इस नियत से इन चीजों को छोड़ेंगे ना, अल्लाह बहुत ज्यादा अजर देगा, अल्लाह को बहुत ज्यादा प्यार आएगा कि मेरा बंदा मेरे खातिर 2 महीने बाद जो रोजा आने वाला है उसके लिए आज से मेरा बंदा थोड़ी सी तकलीफें उठा रहा है। इसी तकलीफ पर तो अल्लाह की मोहब्बतें मिलती है। पता है मेरे और आपके लिए अगर कोई बच्चा तकलीफ उठाकर कोई काम करे, हम कितना खुश होते हैं उससे कि मेरे बोले बगैर ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, तकलीफ उठा रहा है, हम भी खुश होते हैं। अगर हमारी कोई बगैर बोले खिदमत करे, बगैर बोले हमारे लिए कोई मशक्कत उठाए, हमें खुशी होगी कि मेरे लिए कर रहा है। तो क्या अल्लाह को खुशी नहीं होगी कि मेरा बंदा मेरे खातिर तकलीफ उठा रहा है? लिहाजा हम आज से तैयारी शुरू कर दे रमजान की कि इन चीजों को अपनी जिंदगी से कम कर दे, ताकि रोजे में हमें कोई परेशानी ना हो। और जो नौजवान हैं वो आज से नियत करे कि हम रोजा रखेंगे, वरना जैसे जैसे कयामत करीब आ रही है, कयामत की एक निशानी ये भी जाहिर हो रही है कि हम रोजा रख सकते हैं, इसके बावजूद बगैर किसी उज़्र के हम रोजा छोड़ रहे हैं। यकीनन ये कयामत की एक बड़ी और खुली निशानी है कि एक अहम इबादत जो हम कर सकते हैं उसको छोड़ा जा रहा है। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। खैर, ये मसला बीच में इसलिए आया कि मसला ये बयान हो रहा था कि रोजा छोड़ना किसके लिए जायज है, तो वरना होगा ये कि छोड़ना एक के लिए जायज है लेकिन दूसरा भी छोड़ देगा। कि ऐसा बयान हुआ था कि रोजा भी किसी वक्त छोड़ सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं किसके लिए? जो शदीद बीमार हो, रोजा नहीं रख सकता है, ऐसे के लिए रोजा छोड़ने की इजाजत है। ऐसे ही हमें पता है कि जैसे बीमारी से आदमी परेशान होता है, बुढ़ापा भी एक मुस्तकिल बीमारी है, ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। बुढ़ापे की वजह से भी बहुत से आदमी बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए भी शरीयत ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी है जो ज्यादा बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकते। लिहाजा इन दोनों हजरात के लिए, बीमार के लिए और ऐसे बूढ़े शख्स के लिए जो रोजा नहीं रख सकता है, दोनों के लिए शरीयत में कफारा रखा हुआ है कि वो रोजा छोड़ सकते हैं और रोजे का कफारा अदा करेंगे। तो मालूम हुआ रोजा भी किसी न किसी को छोड़ने की गुंजाइश रखी हुई है कि बीमारी की हालत में छोड़ सकते हैं। लेकिन अब जो बची हुई एक इबादत है ना, नमाज, ये नमाज तो किसी हाल में किसी शख्स के लिए चाहे जो सूरत पेश आए, बीमार हो और इंतहा दर्जे का बीमार हो, रोजा छोड़ सकता है लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। पता है शरीयत अगर मर्दों को किसी मौके पर
نماز چھوڑنے کی اجازت دیتی، یعنی ہماری عقل ہماری ایسا کہتی ہے کہ اگر نماز معاف ہوتی کسی کے لیے تو صحابہ کے لیے ایک موقع پر ہونا چاہیے تھا. صحابہ کے لیے ایک موقع ایسا زندگی میں ان کے آتا تھا کہ اس موقع پر ہماری عقل کہتی ہے کہ اس موقع پر نماز کی تھوڑی سی تو چھٹی شریعت نے دینا چاہیے تھا، لیکن شریعت نے اس وقت بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے. پتہ ہے وہ کون سا وقت تھا؟ جہاد کا وقت. جہاد کا وقت یعنی دشمنوں سے قتل و قتال کرنے کا وقت ایک ایسا وقت ہے جہاں انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، گردنوں پر تلوار ہوتی ہے. تو عقل ہماری ایسا کہتی ہے کہ اگر نماز معاف ہوتی تو میدان جنگ میں معاف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے. ایک ہی صورت سب سے خطرناک ہے کہ جنگ کے میدان میں. لیکن پتہ ہے جنگ کے میدان میں بھی شریعت نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے، بلکہ حکم یہ دیا کہ اپنے لڑنے کی ترتیب کو الگ کیجئے. ایک جماعت نے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے تو دوسری جماعت نے ہٹ کر نماز پڑھنا ہے. پھر وہ جماعت مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور یہ جو مقابلہ کر رہی تھی وہ پیچھے ہٹ کر نماز پڑھے، پھر دونوں آ کر ساتھ میں لڑائی کرے. لیکن اس وقت میں بھی شریعت نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. جب میدان جہاد میں نماز معاف نہیں ہوئی تو کھیل کے میدان میں نماز کے معاف ہونے کا تو کوئی سوال نہیں. میدان جنگ میں جو معاف نہیں ہوئی نماز، وہ کھیل کے میدان میں معاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن ہم تو کھیل کے میدان میں بھی نماز چھوڑتے ہیں، صحابہ نے جنگ کے میدان میں نمازیں نہیں چھوڑی ہے. خیر، تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی شخص کے لیے کسی وقت میں کسی حال میں معاف نہیں کی گئی ہے. پھر ہمارا جو دین ہے نا، یہ دین کا پورا کے پورا مدار نماز کے اوپر ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے. جس نے نماز چھوڑا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. ایک دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا، جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. اس لیے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑنے کو صحابہ کفر سمجھتے تھے کہ جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر بن جاتا ہے. بہت سے علماء اور بہت سے ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ نماز چھوڑنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. اسلام سے نکل جاتا ہے یعنی بالکل کفر میں کفر میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا نماز کے چھوڑنے سے ہم بچنے والے بنے. تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے. ہمارے دین کا مدار نماز کے اوپر، ہمارے دین کا مدار نماز کے اوپر. اب مان لیجئے ہم نماز 5 وقت کی اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. لیکن پتہ ہے نماز کا پورا مدار کس کے اوپر ہے؟ ہمارے پورے دین کا مدار نماز پر. اب نماز کا مدار کس کے اوپر ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہماری صحیح ہو پائے گی؟ وہ ہے طہارت، پاکیزگی، پاکی اور صاف ستھرا رہنا. اس کے اوپر ہماری پوری نماز کا مدار ہے. ورنہ مان لیجئے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پورے خضوع کے ساتھ بہت اچھی تلاوت کے ساتھ ہم مکمل نماز پڑھ رہے، لیکن ہم نے وضو ہی نہیں کیا تھا، تو کیا یہ خشوع اور خضوع والی ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. چاہے ہم نے کتنی خشوع سے نماز پڑھی ہو، لیکن جو وضو نماز کا پورا مدار ہے، نماز کا پورا مدار وضو کے اوپر ہے، طہارت کے اوپر ہے، اس طہارت کے بغیر تو نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا دین کا مدار نماز پر، نماز کا مدار طہارت پر، اور طہارت کا مدار ہے علم پر، کہ جب تک ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا تب تک ہم طہارت کیسے حاصل کر پائیں گے؟ طہارت کے ہمیں مسائل ہی نہیں معلوم ہے تو ہم طہارت حاصل کیسے کر پائیں گے؟ اور طہارت اگر ہماری ناقص اور ادھوری ہے تو نماز کیسے مکمل ہو پائے گی؟ اور نماز اگر مکمل نہیں ہے تو ہمارا دین کیسے مکمل ہو پائے گا؟
اور اگر ہمارا دین مکمل نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے مکمل ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ۔ تو گویا ہمارے طہارت کا مسئلہ پورے ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ طہارت کا مسئلہ نماز سے جڑا ہوا ہے، نماز کا دین سے، دین کا ہماری پوری ذات سے، لہذا گھوم پھر کر جو سب سے اہم بات ہوئی کہ ہم پاکی کے مسائل کو اہتمام کے ساتھ سیکھنے والے، سمجھنے والے بنے۔ اچھا، پھر ہماری زندگی میں ایک دور وہ ہوتا ہے جس وقت ہم پر کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے، یعنی ہمارا یہ بچپنا کا زمانہ، یہ ہمارے مکتب کا زمانہ، جب ہم چھوٹے ہوتے 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، جب ہم میں سے ہر ایک جب اس عمر میں تھا نا، 6 سال 7 سال 8 سال، جب ہم مکتب میں جاتے تھے، اس وقت پتا ہے ہم پر کوئی چیز فرض نہیں تھی، کچھ بھی فرض نہیں تھا، لیکن سارے فرائض یاد تھے۔ فرض کچھ نہیں تھا لیکن فرائض سارے یاد تھے۔ اور جب ہماری زندگی کا وہ زمانہ آیا جب ہم پر چیزیں فرض ہوئی لیکن فرائض غائب ہو گئے، جب تک کچھ فرض نہیں تھا تو فرائض یاد تھے، جب مسائل ہم پر فرض ہو گئے تو وہ فرائض جو مکتب میں یاد کیے تھے وہ اس وقت تک بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کچھ فرض نہیں ہے تو فرائض یاد ہے، جب سب کچھ فرض ہو جاتا ہے تو وہ فرائض ہمارے دماغ میں نہیں رہتے۔ حالانکہ یہ یاد رکھنے کے لیے کوئی رٹنا تو ضروری نہیں ہوتا ہے، بچپن میں کوئی چیز رٹی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑی ہوتی ہے نا، ہمیں رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمیں کوئی بھی چیز یاد رکھنا ہو تو ہم دنیا بھر کے جو جتنا بڑا ہوتا ہے، جو جتنا عمر میں بڑا ہوتا ہے، اس کو تو یاد رکھنا کوئی بھی چیز اتنا آسان ہوتا ہے، اور وہ یاد کیا کوئی رٹ کے یاد رکھتا ہے؟ ایک آدمی جو دکان سنبھالتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے، اسے دکان کی ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کو کیا یاد رکھنے کے لیے رٹنا پڑتا ہے کہ میری کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اور کون سی چیز میں نے کتنے میں خریدا ہو؟ وہ کبھی بیٹھ کر رکھتا نہیں ہے کہ یہ چیز اتنے روپے میں ہے، یہ چیز اتنے روپے میں ہے، میں نے یہ یہاں سے لایا ہوں، میں نے وہ وہاں سے لایا ہوں۔ اس کی زندگی میں تجربے اور زندگی میں اسے بار بار دیکھنا، بار بار اس کو عمل کرنا، اسے یاد رکھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وضو کے فرائض ہو یا غسل کے فرائض ہو، ہم جب بڑے ہو گئے تو ہمیں یاد رکھنے کے لیے اسے رٹنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ پھر یہ بھی سمجھے کہ شریعت نے جو چیزیں ضروری رکھی ہے نا وہ کم ہے، اور بہت سی چیزیں وہ ہے جو ہم غیر ضروری اپنے اوپر ضروری کر لیتے ہیں۔ شریعت نے جتنی بھی ضروری چیزیں رکھی ہے نا وہ بہت محدود ہے، باقی ہم اپنی طرف سے بہت ساری ضروریات ملا دیتے ہیں اور خود ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا یاد رکھنا ہے۔ ورنہ شریعت نے ہر مسئلے کے اندر ضروری چیزیں بہت تھوڑی رکھی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے کہ اب سب سے پہلے تو سب سے پہلے وضو کے متعلق، پھر غسل کے متعلق، اور اس کے بعد مختصر سا جنازے کے متعلق یعنی کفن کے متعلق کچھ بات ہوگی۔ تو ایک مثال دیتا ہوں کہ کفن ہے نا، کفن میں کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ کفن میں جو شریعت نے ضروری رکھا ہے وہ فقط 2 چادر ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ باقی ہم نے بہت ساری چیزیں ضروری کی ہے، وہ بات اور ہے کہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بات اور ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، لیکن ضروری 2 چادر ہے۔ مرد کے لیے 2 چادر، عورت کے لیے 4 چادریں ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو شریعت نے ضروری چیزوں کو بہت تھوڑا رکھا ہے، بہت شارٹ رکھا ہے۔ وہ اسی لیے شریعت نے تھوڑا رکھا ہے کہ ہر ایک کو یاد رہ سکے اور ہر ایک کے لیے عمل کرنا آسان ہو سکے۔ پتہ ہے نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتنے لاکھ ضروری شریعت نے رکھا ہے؟ پتہ ہے نکاح کے لیے کتنے لاکھ ہونا ضروری ہے؟ کتنے ہزار بھی ہونا ضروری نہیں ہے نکاح کے لیے۔ نکاح تو 1000 کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر ضروری کو دیکھا جائے تو کہ ضروری کتنا ہے، 1000 سے زیادہ بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے 12 لاکھ سے بھی زیادہ ضروری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اکثریت غریب پریشان۔ وہ جتنے غریب پریشان ہیں ان کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جتنی غریب بچیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار ہمارا اپنا معاشرہ ہے کہ ہم نے اتنی چیزیں اپنے اوپر ضروری اپنے معاشرے میں کر لی ہے
کیا غریب بیٹی کے پیدا ہوتے ہی روتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کے پیدائش پر ہی روتے ہیں, محض اس لیے روتے ہیں کہ اب اس کے نکاح کے مسائل ہم کیسے حل کر پائیں گے, جہیز کے مطالبے ہو گئے ہم کیسے حل کر پائیں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ضروری کی ہے, شریعت نے کوئی ضروری نہیں کیا ہے. شریعت نے تو نکاح کو سب سے آسان رکھا تھا, اور آج ہم نے اس نکاح کو سب سے مشکل بنا دیا ہے. لہذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ شریعت کی ضرورت کی ہوئی چیزیں ہم جانیں کہ شریعت نے کتنا ضروری رکھا ہے. ہم اپنی عقل کو, ہم اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے ضروری چیزوں کو نہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ضروری کہا تھا, ہم یہ دیکھیں کہ شریعت نے کیا ضروری کیا ہے. اگر ہم اتنا کرتے ہیں تو کافی ہے, باقی ہماری ملائی ہوئی ضروری چیزیں وہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اس سے محض پریشانیاں بڑھتی ہے. اسی لیے آج بہت سے لوگ پریشان ہیں. تو ایسے جنازے کے اندر یعنی کفن کے اندر 2 چادریں ضروری ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے. غریب سے غریب شخص کفن کا اپنا خرچہ ادا کر سکتا ہے, شریعت نے اتنا ہی ضروری رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں غسل کے اوپر. پہلے غسل ہی, چونکہ بڑا مسئلہ غسل کا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم وضو پہ آئیں گے کہ غسل کرنا. غسل کے متعلق ہم سب سے پہلے یہ سمجھے کہ غسل فرض کب ہوتا ہے. غسل فرض کب ہوتا ہے؟ تو غسل کے فرض ہونے کے کچھ اسباب ہیں کہ اگر وہ سبب پایا جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. جیسے ہم بستری کرنا, اس کا یہ مسئلہ تو شادی شدہ کے ساتھ خاص ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جسے غسل جنابت کہتے ہیں, تو جنابت کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے. یہ مسائل کیا بیان ہو رہے ہیں کہ غسل ضروری کب ہوتا ہے, غسل کرنے میں کیا ضروری ہے وہ نہیں بیان ہو رہا ہے. غسل کرنا کس کے اوپر ضروری ہوتا ہے. ابھی ہم اس حالت میں بیٹھے ہوئے کہ ابھی ہمارے اوپر غسل کرنا فرض ہے نہیں ہے, لیکن اگر ہم کرنا چاہیں تو ابھی غسل کر سکتے ہیں. غسل تو ایسے بھی آدمی کر سکتا ہے. نہانا اور غسل کرنا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. جو ہم غسل کرتے ہیں اسی کو ہم نہانا بھی کہتے ہیں, ورنہ یہ دو کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. غسل کرنے میں بھی پورے بدن پہ پانی بہایا جاتا ہے, نہانا بھی اسی کو کہتے ہیں, وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمیں کچھ ایسے بھی فون آتے ہیں اور کچھ ایسا بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا جمعہ کے دن میں نہایا لیکن غسل نہیں کیا, تو ابھی نماز سے پہلے دوبارہ غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا مطلب کہ نہانے کو الگ سمجھ رہے اور غسل کو الگ سمجھ رہے, تو یہ کوئی الگ الگ چیز ہے ہی نہیں. ہم جمعہ کے دن اگر نہا رہے تو نہانے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ پورے بدن پہ پانی بہانا. اور غسل کا مطلب بھی یہی ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا. صرف ذہن میں یہ رکھے کہ ہم جمعہ کا غسل کر رہے ہیں, اور آدمی جمعہ کے دن جب نہائے گا تو عموماً جمعہ کی نیت سے نہاتا ہے کہ آج جمعہ ہے, چلو آج جمعہ ہے آج نہاؤ, تو جمعہ ہے آج نہاؤ, یہی ہمارا جمعہ کا غسل ہوتا ہے. خیر, تو غسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے بدن پر نیت